نہیں ہے، پھر بھی وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اور سن لو، ایسے حافظ جو نابینا ہیں وہ دوسرے بینا حافظوں سے بہترین حافظ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہے قوت سماعت، یہ ہے قوت سماعت۔ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ سننا ہے۔ ہم بہت ساری غلط چیزوں کو سن کر غلط بن گئے۔ آج سے طے کرو غلط چیز نہیں سنو گے۔ کان اللہ نے اچھی چیز سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اس لیے کان سے اچھی چیز ہم سنیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرا سورس آف ایجوکیشن آنکھ کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں نگاہوں میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کتابوں سے پلایا جاتا ہے، کبھی نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، کہنے والے نے کیا خوب کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پتہ چلا نگاہوں سے بہت کچھ پلایا جاتا ہے۔ یہ نگاہی تو ہے جس کے ذریعے اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات کے اندر ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لے تو ہزار بڑے لکھوں سے بڑھ کر اس کا مقام بن جایا کرتا ہے، اور صحابیت کے اس مقام پر وہ فائز ہو گیا۔ اللہ اکبر، نگاہ بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتابوں کا مطالعہ دیکھنا۔ مجھے یاد ہے حضور سید العلماء علیہ رحمت الرضوان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں عالم کو روزانہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا تھا 200 صفحات کا روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ حضور سید العلماء علیہ رحمہ روزانہ 200 صفحات کا مطالعہ۔ امام مالک رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ رات بھر مطالعہ کرتے، جب کی آتی موضوع چینج کر دیتے، جس موضوع کی کتاب پڑھ رہے ہوتے اسے ہٹا دیتے اور پھر دوسرے موضوع کی کتاب لے لیتے اور اسے پڑھنا شروع کرتے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور تھوڑا سا آرام بھی تو کر لیں۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہم پر بھروسہ کر کے تو دنیا سو رہی ہے، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو دنیا کی رہنمائی کون کرے؟ ذرا سوچو، آنکھوں سے قرآن دیکھو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھیں اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ النظر الى المصحف عبادت، النظر الى الكعبة عبادت، النظر الى العقبین عبادت۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے چہرے کو دیکھنے پر عبادت کا ثواب، اور اللہ اکبر، والدین کے چہرے کو دیکھنے پر عبادت کا کتنا ثواب؟ ایک نگاہ اگر کوئی شخص سے اپنے ماں باپ کی طرف ڈال دے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ آنکھیں قرآن دیکھنے کے لیے، ان آنکھوں سے قرآن دیکھو، ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا دیکھو، سنہری جاریہ دیکھو، ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھو، اور ان آنکھوں سے آب زمزم میں دیکھو۔ آب زمزم یہ اٹھا کر بھی مت لیا کرو، دیکھو آب زمزم میں کہ سرکار نے فرمایا جو آب زمزم میں دیکھے اللہ اس کے سینے سے نفاق کو دور کر دیتا۔ نگاہوں کا صحیح استعمال کرو۔ آج نگاہیں آوارہ بن گئی، نمازیوں کو نماز میں لذت نہیں مل رہی۔ کسی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے پوچھا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں ملتی۔ ارشاد فرماتے بیٹے نگاہوں کی حفاظت کر، اس لیے کہ جب نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں تو اللہ حفاظت کی لذت کو چھین لیا۔ اور پروردگار نے قرآن مقدس میں مومنین اور مومنات کو واضح لفظوں میں اپنے معبود کے ذریعے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔
لیکن یہاں تو تلاش کرتی ہوتی ہیں نگاہیں کہ کچھ ان نگاہوں کی تسکین کا سامان نہیں نظر آ جائے. العیاذ باللہ. افسوس صد ہزار افسوس. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حافظ قرآن جب قرآن یاد کرنے کے لیے کسی مصحف کو لیتا ہے، قرآن مقدس کو لیتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی سطر کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں آیت ختم ہوتی ہے، کون سی جگہ پر لقمہ لگتا ہے، کون سی جگہ پر اٹکتا ہوں، اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر وہ چیز گھومتی رہتی ہے. اور جب رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتا ہے تو فوراً اسے ٹینشن نہیں ہوتا. نماز کی تراویح کے اندر اگر کہیں لقمہ لگ گیا یا کہیں اٹک گیا تو فوراً کھول کے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. یہ آنکھوں سے قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے وہ علم جو اللہ نے قرآن کا تھا اس بندے کو عطا فرمایا. اب اسی طریقے سے ہے دل، سورس آف ایجوکیشن، علم کے حصول کا ذریعہ، اور اعلیٰ قسم کے علم کے حصول کا ذریعہ دل ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن کو اللہ نے نازل کرنا چاہا تو کسی اور جگہ پر نہیں، اعلیٰ قلبی کا، میرے محبوب تمہارے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا. یہ ہے دل، یہ سورس آف ایجوکیشن، قلب ایجوکیشن کا سورس. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا سا سمجھاؤں. یہاں پر رب نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ نے تم کو نکالا، تم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ نے تمہارا کان، تمہاری آنکھ اور تمہارا دل بنایا. پہلے ذکر کان کا، پھر آنکھ کا، پھر دل کا، اور پھر میرا مولا تو علیم و خبیر ہے، جانتا ہے. اس لیے کہ جب تم میں بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی حق ادا کرتے ہیں. پھر جب بات سوال کی آئی کہ قیامت کے دن کن کن چیزوں کا سوال ہوگا، تو خدا کی قسم قربان جائیے قرآن مقدس کی عظمت پر یہ آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سے سوال پوچھا جائے گا. کیا سنا تم نے، کیا دیکھا تم نے، کیا تیرے دل میں محبت کس کی، تیرے دل میں تو نے کس کی محبت پیدا کی. یہ ساری چیزوں کا سوال کل بروز قیامت اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان کیسی نعمت کوئی نہیں دے سکتا، کان اللہ نے عطا فرمائے. وہ پوچھے گا. اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پورے وجود کے اندر جس جگہ بھی درد ہو، اگر کوئی ریسرچ اس فیلڈ کا کیا ہوا جو کان کا اسپیشلسٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو اسے پورے ایک کان کے اندر ہی جو ہے نا، دونوں کان کے اندر اسے ایسے اسپوٹ موجود ہیں کہ وہ وہاں انگلی دبائے گا، آپ کا درد فوراً نکل جائے گا. پورے جسم کی نسوں کا کنیکشن کان سے رکھتا ہے. بلکہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا بھی تعلق کان سے، یعنی وہاں آپ کی کمر جھکے گی کب، کس طریقے سے سچویشن ہوگی، ان چیزوں کا تعلق کان سے. کان بہت اہم چیز ہے. اور قربان جائیے ہر ایک چیز کو نہیں سن سکتا، جیسا مقام ویسی سماعت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ تو خود ارشاد فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت کو لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
کان کی حفاظت کرو. جیسا سنو گے عادت بنتی چلی جائے گی, معمول بنتا چلا جائے گا, سوچ بنتی چلی جائے گی. غیبت سنو گے تو برا ذہن بنے گا, چغلی سنو گے برا ذہن بنے گا, گالی سنو گے برا ذہن بنے گا, قرآن سنو گے ذہن بھی پاک ہوگا. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنو گے آقا کریم کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اچھی باتیں سنو گے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو آج یہ عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ انشاءاللہ العظیم کان کا مس یوز نہیں کریں گے, کان کے ذریعے غلط باتوں کو نہیں سنیں گے, کان سے اچھی چیزوں کو سننے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر کوئی نیت کر لے, آپ جانتے ہیں شب معراج جو اللہ نے تحفے عطا فرمائے, ان تحفوں میں ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اس رات ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا کہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کا موقع نہ ملے تو ارادے پر بھی اللہ اسے نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا, نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ بھی اس رات کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اچھی چیز کا ارادہ کریں. اس نیت سے ارادہ نہ کریں کہ نہیں کرنا ہے, ارادہ کرنے کی ہی نیت سے کریں کہ آج سے انشاءاللہ اچھی بات سنیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے, قرآن مقدس کی تفسیر کو سنیں گے, کنز الایمان کو سنیں گے, اللہ عز و جل کے ارشادات کو سنیں گے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سنیں گے. اور اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کے بارے میں عزم کریں کہ کوئی ناجائز و حرام چیز نہیں دیکھیں گے بلکہ نگاہوں کا استعمال صحیح کریں گے. اور اسی طریقے سے اپنے قلب کے بارے میں عزم مصمم کر لیں کہ دل میں محبت ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دھڑکے گا تو یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دھڑکے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے تو کہتے ہیں اپنے دل کے بارے میں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل, وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ اکبر. استاد زمن کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. آپ یاد رکھو جو دل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو اس دل کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے, اس دل کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے, اس دل کی عظمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. اور یہ دل اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ایسے دل والا جب پلشران پر قدم رکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کہیں گے اے عاشق رسول تیزی سے گزر جا, تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے کہیں اس سے میں نہ بجھ جاؤں. اگر دل سرکار کی محبت سے لبریز ہو گیا تو جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کی یہ طاقت رکھتی ہے, یہ طاقت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اسی کو میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے دستار فضیلت کے جلسے میں آنے والوں, دارالعلوم مندر حق کے چاہنے والوں, یاد رکھو آج کے اس عظیم الشان جشن کے اندر چونکہ یہ تعلیم سے متعلق اور یہ علم کے زیور سے آراستہ ہونے والے ان طلباء کے اعجاز کے اندر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے, بظاہر آپ کو لگتا ہوگا یہ بیچارے اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری, کہ آپ نہیں جانتے عالم کا مقام کیا ہے, آپ نہیں جانتے حافظ کا مقام کیا ہے, آپ نہیں جانتے طالب علم کا مقام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کل بروز قیامت جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. وہ سوچیں گے کہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. بسیار وقت گزر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا سب جنت میں جا رہے ہیں, ہمیں روک دیا گیا. رب ارشاد فرمائے گا یہ دیکھو جہنمیوں کی قطار ہے دنیا میں, یہ جہنمی جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے اگر دنیا میں کسی نے تم کو پانی پلایا ہو, تمہیں وضو کے لیے پانی دیا ہو, تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو تو آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے, ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر کے جنت. سبحان اللہ.
یہ عالم کا مقام ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علماء کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ آج جو بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر نائب رسول کا تاج اپنے سر پر سجائیں گے، ان بچوں کی ذمہ داری کم نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا مقام ملا ہے، بہت بڑا عہدہ ملا ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ صاحب کہتے ہیں عالم، ہم جو ہے سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں علماء نائب رسول ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم یہ کہہ کر کے جو ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہونے کے حوالے سے اپنا مقام اور مرتبہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بس آج ان فارغ ہونے والے طلباء کو میں اتنا ہی کہوں گا، اے بچوں، اے علم کے زیور سے آراستہ ہونے والوں، اپنی زندگی کو ایسی بنا لو۔ صحابہ جب پریشان ہوتے حضور کے پاس آ جاتے، ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی۔ نائب رسول ہو، انسان کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو تمہاری محبت سے، تمہارے علم سے، تمہاری تسلی سے، تمہارے حسن اخلاق سے، تمہارے کردار سے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ علمی پریشانی ہو وہ دور ہو، عملی پریشانی ہو وہ دور ہو، اخلاقی پریشانی ہو وہ دور ہو، اور کوئی پریشانی ہو تو وہ دور ہو۔ اسی کو میرے امام نے کہا، اور کیا ہی خوب کہا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں فارغ ہونے والے ان فضلاء کو، علماء کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ادارے کے ذمہ داروں کو، صاحب سجادہ کو، اور جملہ علماء کو، ان بچوں کے والدین کو کہ انہوں نے اپنی آخرت کا سامان تیار کر لیا۔ اب بس یہ ہے کہ یہ لوگ بھرپور محنت کریں اور آپ لوگ ادارے کا بھرپور تعاون کریں، تاکہ یہاں سے علماء حفاظ قرآن نکل کر آپ کے سلسلے، آپ کی دینی پیاس کو بجھا سکے اور آپ کی رہنمائی کر سکے۔ بس ایک بات ان بچوں سے میں کہوں گا، اور آپ بھی چاہیں تو اپنے آپ کو سنوار کر اصلاح کے اندر لا سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے، میں پرسوں بنگلور میں تھا، پروگرام کے بعد چند نوجوان، سلجھے ہوئے نوجوان میرے پاس آئے، حضرت میں کچھ نصیحت کی۔ میں نے کہا بیٹا اس وقت ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی باپ کا بیٹا گم ہو جائے یا بھٹک جائے یا راستہ بھول جائے، اور اس بھٹکے ہوئے، گمے ہوئے، راستہ بھولے ہوئے بچے کو کوئی شخص پکڑ کے اس کے ماں باپ تک پہنچا دے، تو باپ کتنا خوش ہوگا، ماں کتنی خوش ہوگی کہ مجھے میرا گما ہوا بچہ مل گیا۔ آج ذمہ داری یہ ہے، امت مصطفیٰ راستہ بھول چکی ہے، پکڑ کے دین کے راستے پر لا کر خدا سے بھی قریب کرو، حضور سے بھی قریب کرو۔ ماں خوش ہو جائے تو دعا دیتی ہے، حضور خوش ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ہر نوجوان بیدار ہو جائے، خود بھی نیکی کے راستے پر چلے، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرے، اتنی ہی بات کرے جتنا اس کے پاس علم ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کے باقی کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس علماء ہیں جو منصب درس و تدریس پر فائز ہو کر علم کے زیور سے سب کو حاصل کرتے۔ اللہ کرے ہم سب اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔